اگر میں اس اہم کام میں بھی تم سے مشورہ نہ لوں تو شاید تمہیں ناگوار گزرے۔ قاسم کا دماغ پیچ در پیچ باتوں کو سننے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ الجھتے ہوئے بولا، مامو جان یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیاسی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہاں اگر کوئی خدمت ہو تو ضرور فرمائیے، میں بخوشی بجا لاؤں گا۔ میرے بیٹے قاسم، حاجی برلاس نے اور زیادہ محبت کا اظہار کیا، اس وقت میری اور خجند کے سردار بایزید جلائر کی مشکل تم ہی آسان کر سکتے ہو۔ تم تیمور کے وفادار ہو اور تیمور تم پر اعتماد کرتا ہے۔ مامو جان خدا کے لیے کچھ فرمائیے تو، قاسم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو ہمارے اور تیمور کے درمیان اختلاف کی گہری خلیج موجود ہے، حاجی برلاس نے قاسم سے کہا۔ قاسم نے جواب دیا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، اس سے تو سارا زمانہ واقف ہے۔ خدا تمہیں خوش رکھے بیٹے۔ حاجی برلاس نے قاسم کو خامخواہ دعا دی۔ ہم دونوں سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تیمور اور ہمارے درمیان صلح صفائی صرف تم ہی کرا سکتے ہو۔ اس کے دل میں ہماری طرف سے میل ہے، اگر تم چاہو تو میل دور ہو سکتا ہے۔ تیمور بھی آخر میرا بھتیجا ہے، تم ذرا کوشش کرو تو معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ قاسم جلدی سے بولا، مامو جان اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ اگر میری کوشش سے آپ دونوں کی باہمی ناراضی دور ہو سکتی ہے تو میری خدمات حاضر ہیں، آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ قاسم، حاجی برلاس نے پھر بات کو گھمایا، جو کام میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں میں اور بایزید بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیٹے جان کس کو عزیز نہیں؟ پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم دونوں خود اس کے پاس جا کر اپنی وفاداری اور اطاعت کا اظہار کریں، لیکن وہ ہم سے سخت ناراض ہے۔ اگر اس نے غصے میں آ کر ہمیں قتل کر دیا تو اس کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ مامو جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قاسم تیمور کی طرفداری میں بولا، اگر آپ اس کے پاس خود چل کر جائیں تو مجھے یقین ہے وہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ وہ ایک تاتاری ہے، اپنے عزیزوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ حاجی برلاس نے قاسم کو سمجھایا، ممکن ہے تیمور ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کا دل ہماری طرف سے بالکل صاف نہ ہو جائے اس کے سامنے جانا کسی طرح خطرے سے خالی نہیں۔ قاسم نے پوچھا، پھر یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا مامو جان؟ حاجی برلاس نے مدعا بیان کیا، قاسم ہم اپنی طرف سے تمہیں تیمور کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ قاسم جلدی سے بولا، میں ابھی جاتا ہوں اس کے پاس۔ اس طرح نہیں قاسم، حاجی برلاس نے اس کو روکا، وہ حاکم سمرقند ہے، ہمیں اس کے وقار کا بھی خیال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیمور کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کریں، اس بہانے تیمور کی حاکمیت کا جشن بھی ہو جائے گا اور ہمارے شکوک بھی دور ہو جائیں گے۔ بڑا نیک خیال ہے مامو جان، قاسم خوش ہو کر بولا، اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، جشن کا جشن اور میل کا میل۔ بڑا اچھا طریقہ سوچا ہے آپ نے۔ ہاں بیٹا، حاجی برلاس نے آخری تیر پھینکا، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، چاہتا ہوں کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے شہزوری کے فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں اور خاندانی رنجشیں بھی دور ہو جائیں۔ شہزوری کے نام پر قاسم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ شہزوری کو دزدیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، پھر کب ضیافت کر رہے ہیں آپ تیمور کی؟ قاسم کے انداز میں التجا تھی، جب تم کہو گے ضیافت کا انتظام ہو جائے گا۔ حاجی برلاس نے ہنس کر کہا، کیا تیمور ضیافت سے انکار کر دے گا؟ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاسم نے تردید کی، آپ محبت سے بلائیں گے تو تیمور کیوں نہیں آئے گا؟ حاجی برلاس نے قاسم کو ٹٹولا، ممکن ہے جس طرح ہم اس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں تیمور بھی ہماری ضیافت میں آنے سے خطرہ محسوس کرے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اس کا اندیا معلوم کر لو۔ اس تمام گفتگو کا لب لباب اور مقصد حاجی برلاس کا آخری جملہ تھا جس کے لیے اس نے قاسم کے سامنے لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی۔ حاجی برلاس قاسم سے کہہ سکتا تھا کہ تیمور کو دعوت میں مدعو کرو، لیکن اس قاسم کے دماغ سے شک و شبہ کے تمام سائے دور کرنے کے لیے بات کو اتنا طول دیا تھا۔ قاسم سیدھا سادہ سا تھا، اس کی سمجھ میں سوائے اس کے اور کچھ نہ آیا کہ حاجی برلاس سچے دل سے تیمور کی وفاداری اور اطاعت قبول کرنے کے لیے اس کی شاندار ضیافت کرنا چاہتا ہے۔ قاسم نے حاجی برلاس کی رائے سے پوری طرح اتفاق کیا اور تیمور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے شہر سبز روانہ ہو گیا۔ حاجی برلاس نے شہر سبز سے آدھی منزل دور پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ قاسم کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، منزل اس کے سامنے تھی، حاجی برلاس اور تیمور کا میل اس کی منزل تھی، پھر شہزوری اس کی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے اس کی۔ اس کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ قاسم 6 گھنٹے کا فاصلہ 3 گھنٹے میں طے کر کے شہر سبز میں داخل ہوا۔ قاسم حاجی برلاس کا فوجی تھا، لیکن سرحدی محافظ جانتے تھے کہ قاسم اور تیمور میں دوستی ہے۔ انہوں نے کوئی تعرض نہ کیا اور 2 محافظ قاسم کو ساتھ لے کر قصر سفید پہنچ گئے۔ تیمور اس سے بڑی خندہ پیشانی سے ملا، بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں، بڑی دیر تک پچھلی باتیں دہرائی گئیں اور خوب قہقہے لگے۔ پھر تیمور نے مسکرا کر پوچھا، قاسم تمہارا اچانک آنا کسی علت سے خالی نہیں ہے، ہمارے چچا جان خیریت سے تو ہیں؟ انہوں نے شہر سبز کے قریب کیوں ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ قاسم نے بتایا، سردار محترم مامو جان اپنے کیے پر نادم ہیں،
مگر بزرگانہ وزاداری ان کا دامن پکڑے ہوئے ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیمور نے سوال کیا۔ انہیں غلطی کا احساس ہوا ہے تو اب تک اپنی وفاداری کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ آپ سے ڈرتے ہیں سردار محترم، قاسم نے ہنس کر کہا۔ کہتے ہیں اگر میں تیمور کے سامنے گیا تو کہیں آپ انہیں قتل نہ کرا دیں۔ تیمور مسکرا کر بولا، کیا احمقانہ خیال ہے، حاجی برلاس میرے باپ کی جگہ ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے گستاخی کر سکتا ہوں؟ یہ ان کا گھر ہے، جب جی چاہیں چلے آئیں، میں کھلے دل سے ان کا استقبال کروں گا۔ قاسم نے کہا، وہ آپ سے ملنا تو چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب تک تیمور کا دل صاف نہ ہو جائے ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قاسم، یقین کرو میرے دل میں ان کی طرف سے کوئی قدورت نہیں۔ تیمور نے بات پر زور دیا۔ تیمور کے پاس اس وقت 2-3 اور سردار موجود تھے۔ قاسم نے ان کی طرف دیکھا۔ تیمور اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے سرداروں کو رخصت کر دیا۔ قاسم نے رازدارانہ لہجے میں کہا، مامو جان آپ سے سخت شرمندہ ہیں۔ خجند کے سردار بایزید بھی ان کے پاس آئے ہیں، دونوں نے آپ کی سرداری دل سے قبول کر لی ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ آپ کی ایک شاندار ضیافت کریں، آپ کا شایان شان استقبال کیا جائے، پھر وہ اپنے پورے لشکر کے سامنے اپنے اطاعت کا اعلان کریں۔ میں آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تیمور سوچ میں پڑ گیا۔ بات ہی سوچنے والی تھی، دشمنوں کے لشکر میں جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ قاسم نے اسے سوچ میں گم دیکھا تو اسے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں تیمور انکار نہ کر دے اور اس کی شادی کا مسئلہ پھر دور جا پڑے۔ اس نے پھر لقمہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیمور کو کوئی خطرہ ہو تو یہ ملاقات سرحد پر بھی ہو سکتی ہے۔ سرحد پر دونوں کی ملاقات ہوگی تو نہ آپ کو خطرہ ہوگا نہ ان کو۔ یہ بات قاسم نے اپنی طرف سے کہی اور یہی بات تیمور جیسے صاحب عقل کو فریب دے گئی۔ تیمور نے بڑے وقار سے جواب دیا، قاسم، ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ انان حکومت وہی ہاتھ سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہوں۔ حکومت کرنے کے لیے خطرات سے کھیلنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ میں ان کے لشکر میں جانے سے نہیں ڈرتا، اگر خطرہ ہو بھی تو میں ایسے خطروں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ مجھے دعوت منظور ہے، قبیلہ برلاس کو انتشار سے بچانے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم نے بڑھ کر تیمور کے دونوں ہاتھ چوم لیے، بولا، سردار محترم، آپ نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ تیمور چونک پڑا، پوچھا، تمہیں کیا مشکل آ پڑی قاسم؟ قاسم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، سردار محترم، آپ شہزوری کو تو جانتے ہیں۔ شہزوری؟ تیمور نے سوچتے ہوئے کہا، چچا جان کی وہ شریر اور شوخ لڑکی، وہ تو تمہاری منگیتر تھی، کیا اب تک شادی نہیں ہوئی؟ نہیں سردار محترم۔ قاسم نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا، جھگڑے لڑائیاں، ملک میں سکون نہیں، شادی کیسے ہو؟ اب حالات پرسکون ہوئے ہیں تو ماموں نے وعدہ کیا ہے کہ تیمور سے تعلقات استوار ہوتے ہی شہزوری کو رخصت کر دیں گے۔ تو اب تک تم ہجر و فراق کے لمحات میں مبتلا ہو۔ تیمور مسکرایا اور قاسم جھینپ گیا۔ تیمور نے کہا، قاسم، اگر تمہاری شادی ہمارے تعلقات پر مبنی ہے تو پھر فکر نہ کرو، میں چچا جان کی دعوت میں ضرور آؤں گا اور اس دعوت میں تمہاری شادی کی تاریخ بھی مقرر کروا دوں گا۔ مجھے آپ سے ایسی ہی امید ہے سردار محترم۔ قاسم نے اظہار تشکر کیا۔ تیمور نے دریافت کیا، چچا جان کب دعوت کرنا چاہتے ہیں؟ قاسم نے بتایا، بس آپ کی رضامندی کا انتظار ہے۔ وہ تو بالکل تیار ہیں، میں ابھی جا کر انہیں آگاہ کر دوں گا۔ تیمور نے اسے روکا، اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی، 2-4 دن میرے ساتھ رہو۔ مجھے نہ روکیے سردار محترم، قاسم نے التجا کی۔ بڑے بے چین ہو شہزوری کے لیے۔ قاسم کیا جواب دیتا، وہ انکار تو کر نہ سکتا تھا۔ حاجی برلاس نے شہر سبز کی سرحد پر تیمور کا شاندار استقبال کیا۔ برلاس خاندان کے 15 سردار حاجی برلاس کے ساتھ تھے۔ تیمور بھی خلوص دل سے ملا، وہ چچا سے بغلگیر ہوا۔ تیمور کے ساتھ 50 مسلح سوار تھے۔ حاجی برلاس صرف اپنے 15 سرداروں کے ساتھ تیمور کو لینے سرحد پر آیا تھا۔ خجند کا سردار بایزید جلائر بھی تیمور کو خوش آمدید کہنے حاجی برلاس کے ساتھ آ گیا تھا۔ نوجوان قاسم دونوں کے درمیان رابطہ کا کام کر رہا تھا۔ تیمور کو اپنے خاندان کے بچھڑے ہوئے لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ حکومت کی تما نے برلاس قبیلے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا، اب دونوں حصے پھر اکٹھے ہو رہے تھے۔ شہر سبز کی سرحد سے یہ مختصر سا قافلہ ہنستا باتیں کرتا حاجی برلاس کی خیمہ گاہ کی طرف چلا۔ رفتار کم تھی، خیمہ گاہ پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ حاجی برلاس کی خیمہ گاہ میں چراغ روشن ہو گئے، ہزاروں شمیں جگمگا رہی تھیں۔ کہکشاں جیسا منظر تھا۔ تیمور کا اتنا شاندار استقبال ہوا کہ وہ اپنے دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسے مہربان چچا سے جھگڑا کر کے اس نے اچھا نہ کیا۔ حاجی برلاس کا بڑا خیمہ شموں کی روشنی میں جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ خیمے پر پہنچ کر سب گھوڑوں سے اتر گئے۔ تیمور نے اپنے سواروں کو باہر چھوڑا اور چچا کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ حاجی برلاس اس کے آگے آگے تھا۔ حاجی برلاس کے خیمے میں پہلا قدم رکھتے ہی تیمور کے کانوں میں جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کی چھٹی حس تیزی سے کام کر رہی تھی۔ شاید اس نے خیمے میں چھپے ہوئے مسلح آدمیوں کو دیکھ لیا تھا۔ خیمہ خوب سجایا گیا تھا،
قیمتی قالینوں کا فرش تھا۔ تیمور کو خطرے کا احساس ہو جانے کے باوجود دوسرا قدم اٹھانا پڑا۔ اس کا ہر اگلا قدم اسے خطرے کے اور قریب کر رہا تھا۔ تیمور کے لیے خیمے کے بیچ مسند لگائی گئی تھی۔ تیمور قدم بڑھا رہا تھا اور خطرے کی گھنٹیاں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ تیمور اس مسند کے قریب پہنچ گیا جو اس کے لیے بچھائی گئی تھی۔ تیمور بیٹھنے کے لیے جھکا کہ اسے زور کی چھینک آئی۔ تیمور نے اپنا دامن ناک پر رکھ کر زور سے دبایا۔ خون کی ایک پچکاری سی اس کی ناک سے نکل پڑی۔ تیمور بیٹھنے کی بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا اور نکسیر نکسیر کہتا خیمے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ پھر پلک جھپکتے میں وہ خیمے سے باہر تھا۔ یہ سب کچھ اس تیزی سے ہوا کہ لوگ کچھ سمجھ ہی نہ سکے، اور سمجھے تو اس وقت جب خیمے کے باہر گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ تیمور سازش کا جال توڑ کر صاف نکل گیا تھا۔ حاجی برلاس منہ تکتا رہ گیا۔ تیمور کے قتل پر مامور مسلح دستہ کمین گاہ سے نکل کر باہر کی طرف دوڑا، لیکن وہاں اب کچھ نہ تھا۔ تیمور اپنے 50 سواروں کے ساتھ شہر سبز کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ تیمور کے جانے کے بعد حاجی برلاس کے طویل و عریض خیمے میں ادھم مچ گیا۔ بایزید جلائر بڑا غصے میں تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر خیمہ سر پر اٹھا لیا۔ حاجی برلاس، تم ذلیل ہو، کمینے ہو، تم نے میرے منہ پر کالک لگوا دی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے تمہاری سازش میں شریک ہو کر اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ تیمور مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اب میں کدھر جاؤں، کیا کروں؟ قاسم کا بھی کچھ حال ایسے ہی تھا۔ اس نے حاجی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ماموں، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس قدر سازشی ہو۔ تیمور کیا سوچتا ہوگا؟ تم نے اس کے پاس مجھے بھجوایا، میرا اعتبار اٹھ گیا۔ میں زندگی بھر اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکوں گا۔ میں ذلیل ہو گیا ہوں۔ حاجی برلاس بہرا بنا بیٹھا تھا۔ اس میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پانسا بالکل پلٹ جائے گا۔ بایزید جلائر نے بڑھ کر حاجی برلاس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حاجی کے آدمیوں نے بڑی مشکل سے حاجی کا گریبان چھڑایا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، سمرقند کی حکومت چاہتے ہیں، سازش کرنا بھی نہیں آتی۔ تم تیمور کے پاسنگ بھی نہیں ہو، چالاک ہے، عقل مند ہے، وہی حکومت کا اہل ہے۔ بایزید جلائر اور قاسم حاجی برلاس پر پلے پڑے تھے۔ حاجی کے سپاہی بار بار درمیان میں آ جاتے۔ حاجی اب تک خاموش تھا، چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حاجی برلاس کے اور سپاہیوں کی کوشش تھی کہ قاسم اور بایزید کو دھکیل کر باہر نکال دیں، مگر وہ نکلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ وہاں دنگا فساد اور ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ یکایک حاجی برلاس نے زبان کھولی۔ بایزید، تم مجھے آنکھیں کیوں دکھا رہے ہو؟ تم میرے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ اگر حکومت پر قبضہ کرنا آتا تو آدھی سلطنت کے تم مالک بن جاتے۔ فائدے میں شریک تھے تو نقصان میں بھی شریک ہو جاؤ۔ وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلا تو اب میں ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالوں گا۔ میں تیمور کے خلاف لڑوں گا، شہر سبز میں آگ لگا دوں گا۔ پھر حاجی برلاس نے تلوار نکالی، تلوار کو ہوا میں گردش دی اور چیخا، خبردار جو کسی نے مجھے الزام دیا، میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ بایزید جلائر ڈر گیا۔ وہ اپنے ساتھ صرف 500 سوار لایا تھا۔ حاجی برلاس کے پاس برلاس قبیلے کے ہزاروں سوار اور اس کے علاوہ کوہستانی سوار بھی تھے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کی فکر کرنے لگا۔ حاجی برلاس نے خود اسے موقع فراہم کر دیا۔ بولا، جنہیں میرا ساتھ نہیں دینا ہے وہ یہاں سے چلے جائیں۔ بایزید جلائر جھٹ سے خیمے سے نکل گیا۔ قاسم نے کہا، میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دوں گا مامو جان۔ یہ کہتے وقت اس کا ہاتھ شمشیر کے قبضے پر تھا۔ اسے حاجی برلاس پر ذرا بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس سے اسی قسم کی حرکت ممکن تھی۔ قاسم اب مزید کوئی فریب نہیں کھانا چاہتا تھا۔ حاجی برلاس گرج کر بولا، جا، تو بھی چلا جا اس تراغائی کے بیٹے کے پاس، لیکن یہ سوچ لے کہ تیمور تجھے دیکھتے ہی قتل کرا دے گا۔ تو اسے دھوکہ دے کر یہاں لایا تھا۔ قاسم ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہو گیا، لیکن جلد ہی سنبھل گیا۔ بولا، میں تیمور کا مجرم ہوں، میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اگر وہ قتل کر دے گا تو میرا گناہ دھل جائے گا۔ میرے لیے وہ موت آپ کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے۔ قاسم خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ حاجی گرجا، تجھے شہزوری سے بھی ہاتھ دھونا ہوں گے۔ تیمور کے پاس جائے گا تو میرا دشمن ہوگا۔ میں تیرے ساتھ بیٹی کو روانہ نہیں کروں گا۔ شہزوری کے نام پر قاسم کا پورا وجود ہل گیا۔ شہزوری کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اسے برلاس سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اپنا ارادہ نہ بدل سکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں جھول گئی۔ اسے اپنا جسم گرتا ہوا محسوس ہوا، تھکا تھکا، جیسے اس نے یہ سب کیا ہو اور اب جسم اس کا ٹوٹ رہا ہو۔ قاسم اس کا بازو تھا۔ بازو ٹوٹ جائے تو اذیت ہونا لازمی ہے۔ قاسم باہر آیا تو دیکھا بایزید جلائر اپنے سواروں کے ساتھ کوچ کے لیے تیار تھا۔ قاسم نے پوچھا، اے حاکم خجند، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بایزید جلائر بھنا گیا، ناگواری سے بولا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جدھر چاہوں جاؤں، میری مرضی۔ قاسم نے نرمی سے کہا، اے سردار، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں بھی حاجی برلاس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں مزید اس دغاباز کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔
بایزید نرم پڑ گیا اور بولا، قاسم میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں اس کی سزا بھگتنے جا رہا ہوں۔ مجرم تو میں بھی ہوں سردار، قاسم دل گرفتگی سے بولا۔ میں کدھر جاؤں؟ تو کس کا مجرم ہے؟ بایزید نے پوچھا۔ امیر تیمور حاکم سمرقند کا، قاسم نے کہا۔ حاجی برلاس نے میرے ذریعے تیمور کو بلوایا تھا، مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سازش ہے تو تیمور کے پاس نہ جاتا۔ بایزید نے مشورہ دیا، تو تیمور کا مجرم ہے، پھر تیمور ہی کے پاس جا، اگر وہ قتل کر دے تو جرم ختم ہو جائے گا، اگر بخش دے تو تیری خوش نصیبی ہے۔ ٹھیک ہے سردار، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا، قاسم نے کہا۔ مگر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں تو جا رہا ہے قاسم، بایزید نے بتایا، تیمور کے پاس۔ قاسم نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ آپ کو؟ بایزید نے قاسم کی بات کاٹ دی اور بولا، قاسم جس کشتی میں تو سوار ہے اس میں بھی سوار ہوں، ہم دونوں کا تقریباً ایک سا جرم ہے، پھر سزا بھی ایک ساتھ ہی کیوں نہ بھگتیں، تو بھی میرے ساتھ ہی چل۔ قاسم اس پیشکش پر بہت خوش ہوا، وہ دوڑ کر اپنا گھوڑا لینے چلا گیا اور بایزید سے کہتا گیا کہ وہ جب تک واپس نہ آئے کوچ ملتوی رکھا جائے۔ بایزید نے وعدہ کر لیا۔ قاسم نے اپنا گھوڑا حاجی برلاس کے بڑے خیمے سے کچھ دور چھوڑا تھا، لیکن اب گھوڑے کا کہیں پتہ نہ تھا، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ حاجی برلاس نے روشنیاں گل کرا دی تھی، اسے تیمور کے شبخون مارنے کا خطرہ تھا۔ قاسم پریشانی کے عالم میں گھوڑا تلاش کر رہا تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی، قاسم کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اندھیرے میں ایک سایہ سا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزوری نے تمہیں بلایا ہے، سائے نے کہا۔ کہاں ہے شہزوری؟ قاسم کا دل بے چین ہو گیا۔ اپنے خیمے میں، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ سایہ آگے ہو گیا اور قاسم چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ تمام خیموں میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ قاسم ایک خیمے کے سامنے رک گیا اور بولا، اندر چلے جاؤ۔ قاسم ہچکچایا، اسے خطرہ محسوس ہوا۔ خیمے کے اندر سے آواز آئی، جلدی اندر آؤ قاسم۔ یہ قاسم کی جانے آفریں شہزوری کی آواز تھی۔ قاسم کے قدم یکدم اٹھ گئے۔ خیمے کا پردہ اٹھا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہونے لگا تو ایک مرمری ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ شہزوری، قاسم، دونوں کی آوازیں گھٹی گھٹی تھیں مگر سانسیں جلد جلد چل رہی تھیں۔ شہزوری کی زلفوں کی مہک اسے مدہوش کرنے لگی۔ اس کا سر قاسم کے سینے سے لگ گیا اور وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ قاسم نے شہزوری کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ شہزوری کی سسکیاں گرم سانسوں میں بدلنے لگی۔ قاسم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسے خیمے سے کچھ دور کئی مشعلیں جھلملاتی دکھائی دیں۔ وہ سنبھلا اور بولا کہ شہزوری میں جا رہا ہوں۔ شہزوری اس سے چمٹی ہوئی تھی، اس نے قاسم کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ قاسم کی گرفت سے تڑپ کر نکلی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی کہ قاسم بھاگ جاؤ، خدا کے لیے اپنی جان بچاؤ، ہم گھیرے میں آ گئے ہیں۔ قاسم نے بھی خطرہ محسوس کر لیا تھا، لیکن اس نے اطمینان سے کہا، شہزوری بھاگنے کا وقت نکل چکا ہے، میں حاجی برلاس کا قیدی نہیں بننا چاہتا۔ قاسم تلوار کھینچ کر خیمے کے باہر آ گیا۔ شہزوری کا خیمہ چاروں طرف سے شمع بردار شمشیر زنوں کی زد میں تھا۔ حاجی برلاس گھوڑے پر سوار سامنے موجود تھا۔ حاجی برلاس نے کہا، قاسم پھر نہ کہنا کہ حاجی برلاس بزدل تھا جس نے اکیلے پر ہاتھ اٹھایا۔ ہم تمہاری جان بخشتے ہیں، لیکن صرف اتنی دیر کے لیے جب تک تم ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو جاؤ۔ ہم دوبارہ تمہیں یہاں دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے، خواہ تیمور کا خیمہ ہو یا ہمارا خیمہ، دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہزوری دوڑ کر خیمے سے نکل آئی۔ وہ سمجھی کہ حاجی برلاس نے قاسم کے قتل یا گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ ابا جان، خدا کے لیے قاسم کو معاف کر دیجئے، خطاوار میں ہوں، میں نے قاسم کو بلوایا تھا۔ شہزوری، ہم نے تمہارے صدقے میں اسے بخش دیا ہے۔ حاجی برلاس نے بڑی تمکنت سے کہا، قاسم ہمارا دشمن ہے، اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ قاسم کو ایک گھوڑا دے دیا گیا، ننگی تلوار اب تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ قاسم جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس تیزی سے گھوڑے کو گھمایا کہ اس کے گھوڑے کی کنوتیاں حاجی برلاس کے گھوڑے کی کنوتیوں سے ٹکرائیں۔ اب قاسم کی تلوار کی نوک حاجی برلاس کے دل کو چھو رہی تھی۔ حاجی برلاس کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ قاسم نے چیخ کر کہا، حاجی برلاس خبردار، جسم کو ذرا بھی حرکت نہ ہو ورنہ۔ حاجی برلاس کے 400-500 سواروں نے قاسم کی طرف قدم بڑھائے۔ قاسم نے انہیں ڈانٹ دیا، رک جاؤ، ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو میری تلوار حاجی برلاس کے دل میں اتر جائے گی۔ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ قاسم نے تلوار کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ حاجی برلاس کی ہلکی زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ تلوار کی نوک دل کی دھڑکن کے اور قریب ہو گئی۔ ہر شخص دم بخود تھا۔ قاسم نے پوچھا، اب بتاؤ حاجی برلاس، کس کی جان کس کے نشانے پر ہے؟ شہزوری سے ضبط نہ ہوا اور وہ چیخ پڑی کہ خدا کے لیے قاسم، گھبراؤ مت شہزادی۔ قاسم نے شہزادی کو روک دیا۔ حاجی برلاس نے بہت بڑی سازش کی تھی، اس کا جرم ناقابل معافی ہے، لیکن یہ تیمور کا مجرم ہے، وہی اسے سزا دے گا۔ پھر وہ حاجی برلاس سے مخاطب ہوا، حاجی برلاس، تم نے شہزوری کے صدقے میں مجھے بخشا تھا، اب میں بھی شہزوری کے صدقے میں تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ تم نے شہزوری کو خوشی سے رخصت نہیں کیا، لیکن میں اسے رخصت کرانے آؤں گا۔
اب ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ حاجی برلاس، میں تیمور کے پاس جا رہا ہوں، اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو تم مجھے تیمور کے پہلو و پہلو لڑتے ہوئے پاؤ گے۔ قاسم نے گھوڑے کو ایڑ دی اور ہوا کی طرح ان کے درمیان سے نکل گیا۔ شہزوری چکرا کر زمین پر گر پڑی